शरीफ खानदान दुनिया का वाहिद ऐसा खानदान है कि जिनको कभी भी मिठाई रास नहीं आई, जिनको कभी भी खुशियां रास नहीं आई हैं, जिन्होंने जब भी मिठाइयां बांटी हैं तो वापस इनको अपने हलक के अंदर उंगली मार के वो मिठाई निकालनी पड़ी है। क्योंकि फिर ये जिस बात के ऊपर खुश होते हैं वो बात दरअसल जब इनको पता चलता है, जब इनका हकीकत सामने आती है तो पता चलता है वो बात इन्हीं की मुखालफत में थी जिसकी ये मिठाइयां खा रहे थे। और एक मरतबा फिर ऐसे हुआ है, पिछले कई दिन से मीडिया के ऊपर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से, मरियम बीबी की जानिब से बड़ा शोर मचाया जा रहा था, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बड़ी मिठाइयां खाई जा रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है, उनके सारे केसेस खत्म कर दिए गए हैं, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान को नई तरक्की की शाहराह के ऊपर गामजन करेंगे। उनके ऊपर जो केसेस थे हमें तो पहले ही पता था ये सारे झूठे केसेस हैं, सारे फेक केसेस हैं। और अब हमारी जो हक की सबसे बड़ी फतह हुई है तो इस हक की फतह का आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को बड़ा ज्यादा फायदा होने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी का कई मरतबा ऐलान कर दिया, ख्वाजा आसिफ ने कई मरतबा ऐलान कर दिया, मरियम बीबी ने तो ट्वीट कर दिया कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की जो किस्मत है वो बदलने जा रही है। अब जिन केसों के अंदर इनको बरी करने के अहकामात दिए गए थे वो दरअसल अलाटमेंट का एक केस था। और इसके अंदर जो दिलचस्प बात है, जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल है पाकिस्तानी अवाम का जानना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर ये बरी कैसे हुए। देखिए, जब भी किसी बंदे के ऊपर कोई केस होता है तो उसको अदालत लाजमी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता वो अदालत जाए अदालत ना जाए और बारो बार, यानी कि उसने बेशक जमानतें करवाई हुई हैं लेकिन अदालत के बारो बार ही वो बाहर ही बैठा हो और उसके केसेस जो है उनका फैसला हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। पाकिस्तान के दुनिया भर के कानून के अंदर ये है कि मुल्जिम जो है जब तक अदालत के अंदर नहीं आएगा तो उस वक्त तक उसके केस का फैसला नहीं हो सकता। कुछ पेशियां जरूर हो सकती हैं लेकिन ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की पहली मिसाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं हुए हैं और उनका केस सुना भी गया, उनका ट्रायल भी किया गया और फिर उनको बरी करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल और बड़े ज़हीन लोग हैं उन्होंने एक मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लिए जुमला बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि जी जब किसी के ऊपर केस होता है तो पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो वकील करती है, लेकिन जब इस खानदान के ऊपर कोई केस होता है जो डायरेक्ट जज कर लेते हैं। और यही वजह है कि जिस जज साहब ने अब इनको बरी करने के अहकामात जारी किए थे उनकी रिटायरमेंट के अंदर चंद दिन रहते थे और जैसे ही वो रिटायर हुए हैं उनको एक सरकारी ओहदा, शानदार सरकारी ओहदा दे दिया गया, प्रोटोकॉल दे दिया गया, गाड़ी दे दी गई है, गार्ड दे दिए गए हैं, मजीद नौकर चक्कर दे दिए गए हैं, उनके जो घर के अखराजात हैं वो उठाने के अहकामात जारी कर दिए गए, यानी कि तमाम तरह उनको फैसिलिटीज जो है वो दे दी गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, ये सब काम करने के बावजूद जो अफसोसनाक बात है शरीफ खानदान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, वो ये है कि इनकी दाल नहीं गली है। मियां नवाज शरीफ के लिए जितनी आसानियां पैदा की जा रही थी उतनी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए जितनी कोशिशें की जा रही थी उससे ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और अब आने वाला वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किल भी होता जा रहा है, मजीद परेशान कुन भी होता जा रहा है। और अब लंदन के अंदर या दुबई के अंदर इनकी जितनी भी प्लानिंग्स थी वो सारी फ्लॉप होती जा रही हैं। इनके जो बयानिए थे पिछले काफी अरसे के दौरान, इन्होंने 2-3 बयानिए बनाए वो भी बुरी तरह ठुस होकर रह गए हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो सबसे बड़ा ख्वाब था नून लीग का कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाना है, अब वो किस तरह से खर्ची हो गया, किस तरह से टूट गया, इसकी तफसीलात सामने आई है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम करे और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, जिसको पाकिस्तानी कौम अगला वजीर आजम देखना चाहती है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट सेक्शन के जरिए जब हमें बताते हैं कि वो अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अवाम का जो माइंड सेट है वो पूरी दुनिया के सामने आता है, पाकिस्तान के इदारों के सामने भी आता है। तो आपने जरूर बताना है कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, कि कौन सा ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो कहानी सामने आई है नाज़रीन, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले नवाज शरीफ को बरी करने के अहकामात जारी किए और ये दुनिया का शायद पहला और आखिरी मुकदमा ऐसा था कि जिसके अंदर जो मुल्जिम है वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ, उसकी पेशियां चलती रहीं और फिर अदालत का फैसला आ गया कि जी इनको जो नाअहल किया गया था ताहयात वो नाअहली तो गलत थी, इनको जो सजा दी गई थी वो सजा तो गलत थी और अब इनको बरी करने के जो अहकामात है वो जारी किए जाते हैं। और बरी करने के अहकामात जारी किए जाने के फौरन बाद ही नून लीग ने मिठाइयां तकसीम करना शुरू कर दी थी, नून लीग ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए थे। जो हमारा बिकाऊ मीडिया है उसने बड़ा चीख के ऐलान करना शुरू कर दिया था कि जी नवाज शरीफ जीत गए, अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने जा रहे हैं, बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन
دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے یہ سارے خواب ٹوٹ گئے ہیں اور اب جو میاں شہباز شریف ہیں ان کی جو ایک مفاہمت کی پالیسی تھی، دو پالیسیاں ہیں نون لیگ کی، ایک مفاہمت کی ہوتی ہے ایک مزاحمت کی ہوتی ہے، اور یہ دونوں پالیسی کے اوپر گامزن رہتے ہیں۔ مفاہمت، ایک بھائی مفاہمت کرتا ہے، ایک بھائی مزاحمت کرتا رہتا ہے، ایک بھائی اداروں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، ایک بھائی اداروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ایک بھائی عدلیہ کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا بھائی عدلیہ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ راضی بھی کرتے ہیں، چوٹ بھی لگاتے رہتے ہیں کہ جہاں سے ان کی سیاست ہو جائے، جہاں سے ان کی ڈیل ہو جائے، جہاں سے ان کو فائدہ نظر آ جائے، جہاں سے ان کی بات پکی ہو جائے، اسی سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مفاہمت والی سائیڈ ہو یا چاہے وہ مزاحمت والی سائیڈ ہو۔ اب کی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں، اور گلے ایسے پڑ گئی ہیں کہ جو میاں شہباز شریف ہیں ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی حکومت کو مزید ٹائم دے لوں اور اس وقت تک تو اپنی حکومت کو قائم رکھوں کہ جب تک جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے ہیں، اور ان کے بعد جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں وہ اپنی کرسی پہ آ کے، چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ آ کے نہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو نون لیگ کو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ ہمارے سارے کیسز بھی معاف کر دیں گے، وہ آئیں گے تو ہمارے حق میں فیصلے بھی کر دیں گے، وہ آئیں گے تو ہماری ساری چھوٹیں بھی ہمیں مل جائیں گی، وہ آئیں گے تو نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی، وہ آئیں گے تو ہمارے جو کیسز ہیں وہ سارے بھی معاف ہو جائیں گے، وہ آئیں گے تو ہمارے لیے جتنی بھی مشکلات اس وقت کھڑی ہیں وہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب یہ کام کرنے کے دوران، ان کا انتظار کرنے کے دوران، پچھلے ایک سال کے دوران شہباز شریف نے پاکستان کا جو سسٹم ہے، ایک طاقت ہے جو سسٹم کی، اس کی ساری باتیں مانی ہیں۔ وہ جو کہتے رہے، وہ جس طرح کہتے رہے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کے حوالے سے بلومبرگ تک نے رپورٹ جاری کر دی تھی، اور جس کے بعد جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑی سختی سے یہ تاکید کی تھی کہ جو حکومت ہے وہ ہر صورت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے، اور پھر ان کے ان احکامات کو بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑی پھرتی سے پورا کیا گیا۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پورا کر لیا گیا۔ یعنی کہ شہباز شریف کو سسٹم جو کرنے کا کہتا ہے، شہباز شریف فوری طور پر اس کے آگے سر خم کر لیتے ہیں، فوری طور پر نظریں جھکا لیتے ہیں، فوری طور پر وہ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ اور جنرل باجوہ نے تو باقاعدہ طور پر ایک مرتبہ یہ کہا تھا، اور بڑی اس کے اوپر ہلا بھی ہوئی تھی، بڑا شور بھی مچا تھا کہ شہباز شریف بڑے نازک دل کے انسان ہے، بڑے نرم دل کے انسان ہے، وہ بڑے میٹھے انسان ہے، بڑی اچھی طبیعت کے انسان ہے، ان کو آپ جو مرضی کہتے رہو، ایون کہ ان کو آپ گالیاں بھی دیتے رہو۔ اور جنرل باجوہ نے کہا کہ 40 منٹ میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے ان کو بڑا برا بھلا کہا تھا، میں نے ان کو بڑی گالیاں دی تھی، میں نے ان کو بہت کچھ کہا تھا کہ تم نے یہ غلط کر دیا، تم نے یہ غلط کر دیا، اور ان کی چوں تک نہیں نکلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو یہ بڑے ٹھنڈے ہیں، ان کو آپ گالیاں دیتے رہیں، ان کو آپ برا بھلا کہتے رہیں، ان کے اوپر آپ تنقید کرتے رہیں، ان کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہیں، آپ ان کو جو کچھ کہیں یہ بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم کے اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ ترین شخص بن چکے ہیں، اور نواز شریف کے لیے مسئلہ انہی کی یہ جو ٹھنڈی طبیعت ہے یہ بن چکی ہے، کیونکہ سسٹم کو اب میاں شہباز شریف صاحب بڑے پسند آ گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی پاکستان کے واپسی کی جو راہ ہے اس کو ہموار کرنے میں نون لیگ کو بڑی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ حالانکہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا رہا، مریم بی بی بڑے اعلان کرتی رہی، خواجہ آصف بڑے اعلان کرتے رہے، اور بڑے رہنما اعلان کرتے رہے کہ جی نواز شریف ابھی واپس آئے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے 2-3 بیانیے بنائے گئے تھے، وہ 2-3 بیانیے بھی بڑی بری طرح ٹھس ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان 2-3 بیانیوں کو بھی پاکستانی قوم نے بڑا ہی زیادہ بری طرح ناکام کر دیا، حالانکہ ہمارا میڈیا اس کو بڑا اٹھا کے بڑا بڑا بنا کے بتاتا رہا، دکھاتا رہا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر آج کا پاکستان بہت تبدیل ہے، پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان کے جو اجتماعی شعور ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اب وہ جتنے بھی بیانیے تھے ان میں ایک بیانیہ تو جناب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وطن واپس آئیں گے پاکستان کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ مریم بی بی نے اس حوالے سے بڑی زیادہ پوسٹیں کی، بڑے زیادہ ٹویٹ کیے تھے، شہباز شریف نے اس حوالے سے بڑا زیادہ بیانات جاری کیے تھے کہ جی نواز شریف جیسے پاکستان واپس آئیں گے تمام مسائل کا حل نکال دیا جائے گا۔ اور یہ بیانیہ چلاتے چلاتے ان کو بڑی زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، بڑی زیادہ رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور یہ بیانیہ مکمل طور پر ٹھس ہو گئے۔ یعنی کہ آج آپ دیکھیں نواز شریف کے بارے میں شہباز شریف یا مریم بی بی یا نون لیگ کا کوئی اور رہنما یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نواز شریف واپس آئے گا تو تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بیانیہ بنایا گیا، اور وہ بیانیہ جناب علی یہ تھا کہ جب جو یہ حکومت ہے یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ حکومت پی ڈی ایم کی ہے، اور جب ہماری حکومت ہوگی، مریم بی بی نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی، جب ہماری حکومت ہوگی تو تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ بیانیہ بھی ٹھس ہو گیا، کیونکہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سب سے پہلے مریم بی بی نے انٹری کی تھی۔ انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے اپنے چچا کو جا کے جپھی ڈالی تھی، انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی، چچا نے اپنی بیٹی بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی ہوتی ہے بھتیجی، سر پہ ہاتھ رکھا، مبارکباد دی اور کہا کہ جی دیکھیں ہم جیت گئے ہیں۔ اور پھر
آہستہ آہستہ جتنی بھی اہم وزارتیں تھیں، اب دیکھیں وزارت جو قانون ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اس وقت جو وزارت خزانہ ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اس وقت جو جتنی بھی اور اہم ترین وزارتیں ہیں وہ ساری نون لیگ کے پاس ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، اور ساری چیزوں کی اہم وزارتیں لینے کے بعد جب ان کو پتا چلا ہم تو ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو ہماری حکومت نہیں ہے، یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اب انہوں نے یہ بیانیہ بنا کر اپنی ناکامی اور اپنی نااہلی چھپانے کی کوشش کی، یہ بھی بڑی بری طرح فیل ہو گیا۔ دوسری طرف جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے، وہ یہ ہے کہ امریکی پاکستانی جو ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بڑے زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں، بڑے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، وہاں پر بڑی زیادہ تعداد ہو گئی ہے امریکی پاکستانیوں کی۔ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں بڑے سٹرونگ ہیں، بڑے زیادہ ان کے تعلقات ہیں، بڑی زیادہ ان کی طاقت وہاں پر بنی ہوئی ہے، اور وہ آئے روز احتجاج کرتے ہیں وہاں پر۔ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جب ایک ایسے بندے کے بارے میں احتجاج کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا یا کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی زیادہ تحقیق بھی کرتی ہے، بڑا زیادہ سوچ وچار بھی کرتی ہے، اور بڑے زیادہ فیصلے بھی کرتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو، پاکستان کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو نواز شریف پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس سسٹم کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے نام لے لے کر ان کو بدنام کرتے ہیں، جیسے مریم نواز شریف نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران چیف جسٹس کے ساتھ کچھ سسٹم کے اہم ترین لوگوں کی تصویریں لی، ان کا نام لگائی، ان کا نام لے کر ان کو بدنام کرتی رہی تھی۔ جو سسٹم کو یہ نواز شریف اتنا زیادہ سوٹ نہیں کر رہا، اتنا زیادہ پسند نہیں آ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار نہیں ہو سکی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر بھی ان کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔